شریک تمام علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام غوث اعظم کے دیوانوں، تاج پیا کے متوالو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ لائق مبارکباد ہیں مشن اہل بیت ناگپور، تاجدار بزم تاجدار سمنا، انٹرنیشنل سنی سینٹر اور فاروق نگر کے تمام بزرگ اور نوجوان جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک شاندار عالیشان سجاوٹ کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، عمدۃ الخطبہ، مصلح قوم ملت حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کو دعوت دی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں اور خاص طور سے اس پوری سجاوٹ اور یہ جو منظر صرف کیمرے ہی کی آنکھوں میں نہیں بلکہ دل کی آنکھوں میں جو قید ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو محنت ہمارے ایوب بھائی، نثار بھائی، وجہ الصدیقی اور تمام ان کے معاونین ہیں، آپ تمامی حضرات کی پوری توجہ ہے یا ادھر ہے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے۔ ہے؟ میں چند اشعار مفتی صاحب اور اس اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ۔ ارے آپ بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو سبحان اللہ بولیے۔ مجھے یہ لگے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میرے کانوں تک تو میری آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے احساس ہو کہ آپ کے کانوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے۔ مفتی صاحب سنیے گا کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ، اور آتش عشق نے یوں خود کو جلا لے زندہ، آتش عشق میں یوں خود کو جلا لے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بابا تاج الدین ہو، صاحب الکریری مختوم پاک، غریب نواز غوث اعظم، گزرے ہوئے 100 700 سال 800 سال ہو گئے، مگر چاہنے والوں کا انداز دیکھو، ارے وہ بادشاہ ہے بادشاہ، وہ سلاطین ہے سلاطین، جن کی حکومت، جن کی سلطنت، جن کی زندگی تاریخ کے کتابوں میں، لائبریریوں میں قید ہے، بند ہے، مگر یہ روحانی بادشاہ
بغداد کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر، صابر کلیر کی سرزمین پر، مخدوم سنا کی چچا کی سرزمین پر ایسا براجمان ہے کہ 800 سال گزر گئے مگر دل کی کتابوں میں آج بھی ان کے اجالے 11ویں کی شکل میں، 6 کی شکل میں، 26 کی شکل میں زندہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آتش عشق میں یوں خود کو جلا لے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ بے شک۔ یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے مگر، مفتی صاحب یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، اور آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ۔ بے شک، اور بے یہ شک۔ شعر عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے۔ تو یہ شعر جو میں سنا رہا ہوں یہ عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے کہ بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ، ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ۔ آمین۔ اور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے یوں ہی، بے شک، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، بے شک، بے شک، فاطمہ حق ہے۔ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، سبحان اللہ، سبحان تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا، عمدۃ الخطبہ مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کا شاندار تعلیمات شاہ جیلاں کے عنوان اصلاح معاشرہ پر خطاب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں، آپ سب کی پوری توجہ کا طالب ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ ہاں تو بول دو۔ جی حضور، جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، مگر یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ نہ سکا کہ اللہ نے اس کی کتنی عظمت، کتنی قدر و قیمت انسان کو بخشی ہے۔ یہ ہر انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھ نہیں پایا۔ قرآن میں دیکھیے، جب انسان کی عظمت کا اعلان، انسان کی بہترین ساخت پر بناوٹ کا پیغام رب نے دیا، تو اس سے پہلے اس نے 4 بار قسمیں کھائیں۔ پوری توجہ،
ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ، بہترین ساخت، بہترین قوام پر پیدا کیا۔ صرف یوں ہی رب نے نہیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلکہ رب نے سب سے پہلے کہا والتین، قسم ہے انجیر کی، پھر کہا والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینہ کی وادیوں کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ معظمہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب یہاں پر والتین سے آپ انجیر ہی مراد لیں؟ نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 بڑی کتابوں کا نزول فرمایا، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ بے شک بے شک بے شک، بہت کو والتین، قسم ہے زیتون کی، یعنی قسم ہے اس شہر کی جہاں پر ہم نے زیتون پیدا کیا، اور وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ وہ شہر حضرت عیسیٰ کا۔ بے شک بے شک، بہت کو ماشاءاللہ۔ قسم ہے شہر عیسیٰ کی، والزیتون، اور قسم ہے حضرت داؤد کی جہاں پہ ہم نے زیتون پیدا کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ قسم ہے طور سینہ کی، حضرت موسیٰ کی جو طور سینہ کے وادیوں میں اللہ کے کلام کے لیے گئے، اللہ سے کلام فرماتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس مکہ امانت والے شہر کی جہاں پر قرآن، یعنی انسان سب سے بہتر، انسان سب سے اچھا، رب نے اس سے پہلے 4 آسمانی کتابیں جہاں جہاں پر نازل ہوئی ان کی قسم کھا کر انسان کی قدر و قیمت اور عظمت کا اعلان کرنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کو جو بات کہنا چاہتا ہوں، اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ دنیا عالم کبیر، اور انسان کا جسم اس دنیا کا خلاصہ عالم صغیر ہے، یعنی اس دنیا میں بارش ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا خلاصہ دیکھیے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے۔ وہ عالم کبیر جہاں بارش ہوتی ہے، اور اس کا خلاصہ عالم صغیر، انسان کی حیات، انسان کی زندگی، انسان کی کائنات پسینوں کے ذریعے بارش کا احساس دلاتی ہے۔ دنیا میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے، عالم صغیر میں سارے دنیا کے نظام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر اس عالم صغیر میں بھی وہ سارے نظام پیدا فرمائے۔ لیکن آگے کہتا ہے انسان اپنی قدر و قیمت کو بھول گیا۔ عالم امر اور عالم روح جب ان دونوں سے متصل ہوا انسان، تو کوئی ایک دم تنزل کا شکار ہو گیا، کوئی زمین کے نچلی سطح میں چلا گیا، کوئی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ مگر اسی انسانوں میں جو ایمان لائے، جن کے روح کا رشتہ رب کی بارگاہ سے مضبوط ہوا، جو عمل میں شاندار ہوئے، وہ انسان نبوت کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، ولایت کی شکل میں رب کا
قرب حاصل کر کے تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر بنے. سبحان اللہ سبحان. آج اسی انسان میں توجہ، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا؟ ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دی، آنکھ دی، دل دیا. یہ سب دیا نا. اگر دل نہ ہو تو انسان زندہ رہے گا؟ بولیے ہاں نہیں تو بولیے نہیں. دماغ نہ ہو تو زندہ رہے گا؟ ہاتھ نہ ہو تو زندگی، پیر نہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دماغ نہ ہو، دل نہ ہو تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کی تمام خلق میں سب سے بہتر انسان، اور انسان کی اس دنیا میں جو سب سے بہتر پارٹ ہے، جو سب سے بہتر عضو ہے، جو سب سے بہتر حصہ ہے، وہ انسان کا دل ہے اور انسان کا دماغ ہے. بے شک بے شک. آگے اس دل اور دماغ میں فرق ہے. دماغ کچھ اور سوچتا ہے، دل اور کچھ سوچتا ہے. جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں، جتنی بھی نفع اور نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے بھی سود و زیاں کے معاملے ہوتے ہیں، پروفٹ اور لاس ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق دماغ سے. آج تک کسی نے دکان دل کے کہنے پہ نہیں کھولی. جب بھی کوئی دکان کھولی ہوگی تو دماغ کے کہنے پر. بے شک. کیونکہ دماغ عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے یہ کرو گے تو فائدہ، یہ کرو گے تو نقصان، یہ کرو گے تو نفع، یہ کرو گے تو ضرر، یہ کرو گے تو پروفٹ، یہ کرو گے تو لاس. پوری توجہ. دماغ نفع اور نقصان کے ماتحت ہوتی ہے، مگر اللہ نے دل ایسا بنایا جو نفع اور نقصان سے آزاد ہوتا ہے. دل ہمیشہ محبوب کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہے. دل نہ نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے، بلکہ دل جہاں محبوب مل جائے، محبوب کو پانے کے لیے، محبوب کی زیارت کے لیے، محبوب کی ملاقات کے لیے قدموں میں چاہے چھالے پڑے، قدم چاہے لہو لہان ہو جائے، سفر کی تھکان ہو، چاہے کوئی قیمت لگ جائے، چاہے روپیہ خرچ ہو جائے، مگر یہ دل نہ روپیہ دیکھتا ہے، نہ دولت دیکھتا ہے، نہ پیسہ دیکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے. اسی لیے ہم نے بہت سے لوگوں کو رائے پور سے ناگپور پیدل آتے ہوئے دیکھا، اجمیر پیدل جاتے ہوئے دیکھا. ارے عقل تو یہ کہے گی پیروں سے چلے گا تو کانٹے چھپیں گے، زخم ہو جائے گا، تھک جائے گا، مگر دل یہ کہتا ہے ارے ہمیں تو غریب نواز کا گنبد دیکھنا ہے، بابا تاج الدین کی زیارت کرنی ہے. ہم نفع و نقصان کے پابند نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، حضور مجاہد اسلام، جشن تعلیمات غوث شاہ جیلان. نعرہ تکبیر. پوری توجہ. جس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ آگے ہے. اللہ نے دل دیا نا، بولو جی. دل میں اس نے محبت دی. دل میں کیا دیا؟ محبت. عقل میں محبت نہیں ہے، دل میں ہے. اور دل میں محبت کے ساتھ ساتھ کس سے محبت کی جائے، مظاہر محبت بھی دیے. قرآن کہتا ہے وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اے انسان، ہم نے تجھے دل دیا، دل میں محبت عطا کی، اور اس جذبہ محبت کو جو بےتاب ہو جائے تو سرد کرنے کے لیے ماں دیے، باپ دیے، رشتہ دار دیے، دوست دیے، احباب دیے، تاکہ جب ان کی محبت کی آگ تیرے دل میں لگ جائے
اور تو اسے دیکھ لے تجھے قرار ہو جائے۔ پوری توجہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس دل میں ماں کی محبت، اس دل میں باپ کی محبت، اس دل میں بھائیوں کی محبت، اس دل میں رشتہ داروں کی محبت، اس دل میں دوستوں کی محبت، اب اللہ کہہ رہا ہے للذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ تو اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس دل میں رسول کی محبت، اس دل میں صحابہ کی محبت، اس دل میں اولیاء کی محبت، اس دل میں اہل بیت کی محبت، مگر سب سے زیادہ محبت کس کی؟ بولو، سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے؟ بول تو دو۔ سب سے زیادہ اللہ سے۔ سب سے زیادہ کس سے؟ سبھی بول دو ایک آواز سے، کس سے؟ اللہ سے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ دل میں دنیا کی محبت، دل میں ماں باپ کی محبت، اور اسی دل میں اللہ نے بندوں سے کہا، ایمان والوں کی محبت کا تقاضا بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اے رب، اگر تو نے دل دیا اور اس دل میں محبت تو نے اپنی ڈالی اور محبت اپنی کرنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ دل تو چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کرے۔ توجہ، اگر آپ کی توجہ ہوتی تو فوراً سبحان اللہ بولتے، اور تیزی سے۔ محبت کیا کام ہے؟ وہیں بیٹھ جاؤ، تو لوگ بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھے ہو۔ اس دل میں ماں کی محبت، ایک ماں کو اپنے بیٹے کی محبت بے قرار کرے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا تو بے قراری دور ہوگی کہ نہیں؟ دور ہوگی۔ بھائی کی محبت بے قرار ہو تو بھائی کو دیکھا تو قرار ملا کہ نہیں؟ اب اللہ کی بھی محبت اسی دل میں ہے۔ دل تقاضا کرتا ہے، اے رب کائنات، جب تو نے میرے دل میں اپنی محبت دی ہے تو دل تو دیدار کا طالب ہے، دل تو تمنا کرتا ہے کہ تو اپنا دیدار کرائے۔ تو رب نے کہا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا کیونکہ میں واجب ہوں، تو ممکن ہے میں حد حدود سے بے نیاز ہوں، تو حد والا ہے۔ تو رب نے کہا تو رب سے کہا کہ تو نے دل کیوں دیا، محبت کیوں دی؟ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تجھے دیکھیں گے۔ رب نے کہا تو مجھے دیکھے گا؟ تیرے دل میں تمنا ہے کہ تو مجھے دیکھے؟ کہا ہاں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ایک کام کر، جا کے وضو کر، جا کر کے وضو کر۔ جلدی سے بندہ گیا، وضو کیا، کہا اللہ وہ کیا کروں؟ کہا جا اللہ اکبر کہہ اور نماز پڑھ۔ بول دو سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، بے شک اور اگر یہ مقام نہ ملے تو یہ سمجھ لو کہ رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اب بندہ گیا، اس نے وضو کیا، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی، سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی دوسرے سورے ملائی، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، رب نظر ہی نہیں آیا، رب نظر ہی نہیں آیا۔ اور اسی منظر کو علامہ اقبال یوں پیش کرتے ہیں، اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ واہ واہ واہ، کیا بات اے ہے۔ رب کائنات، میں تیری عبادت اور عبادت میں جو سجدہ تھا وہاں اپنے سر کو جھکا دیا، اب تو مجھے اپنا دیدار کر۔ پوری نماز ہو گئی مگر بندے نے رب کا دیدار کیا نہیں کیا۔ جب نہیں ہوا تو بندے نے شکایت کی، ہے رب تیرا دیدار تو نہیں ہوا ہے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن عاشق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ محبوب کا دیدار نہ کر پائے تو محبوب کے گلیوں میں بھی گھوم آ جائے، چلا جائے، گھوم لے، تو بھی اس کے دل کی آگ کو
ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ قرار مل جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں؟ مجنو تھا، جی جی لیلا کا اگر دیدار نہیں کر پاتا تھا تو لیلا کی حویلی کے گلیوں کا چکر لگا ہی لیتا تھا، پھر بھی اس کو قرار مل جاتا، سکون مل جاتا۔ کہہ رہا ہم کیا کریں؟ کہ ایک کام کر، ویزا بنا، پاسپورٹ بنا اور میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آ جا، تجھے قرار مل جائے گا۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرار مل جائے گا۔ پاسپورٹ بنایا، ویزا بنایا، چلو رب کا دیدار تو نہیں ہو سکتا مگر اس کے در، اس کے گھر کا دیدار کر لیں گے، ہمارے دل کو قرار آ جائے گا۔ گئے، قرار تو آیا مگر دل میں تو محبت بار بار انگڑائی لیتی ہے۔ کتنی بار ویزا لوگے؟ اور دل صرف امیر کا نہیں بلکہ غریب کا بھی ہوتا ہے۔ غریب کہاں سے ویزا لائے گا؟ کہاں سے بار بار کعبہ کو دیکھے گا؟ کہا رب کائنات یہ دل امیروں کا بھی ہے، یہ دل غریبوں کا بھی ہے، جذبات سب کے دل میں ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بھی تمنا ہے تیری زیارت، تیرا دیدار ہو جائے۔ تو رب نے کہا میں نے پہلے کہا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تو یہ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا تو جس نے سورج کو بنایا ہے اس کا دیدار کیسے کر سکتا؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آخری بات، بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، جس کے لیے ساری تمہید باندھی تھی۔ کاش تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو ایک سائنٹسٹ کے پاس وہ گیا کہ کیسے سورج کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارے پاس طریقہ ہے، ہم سورج کو دیکھ لیں گے۔ سائنسدان نے ایک آئینہ منگوایا۔ کیا منگوایا؟ سبھی بولو کیا منگوایا؟ آئینہ۔ آئینہ۔ سورج ادھر ہے، آئینہ ادھر، اس آئینے میں کیا نظر آئے گا؟ بولو نا، سبھی بولو، آئینے میں کیا ہے؟ وہ جو سورج وہ تھا وہی ہے کہ کچھ الگ ہے؟ سورج نہیں ہے بلکہ سورج کا جلوہ ہے، سورج کا عکس ہے۔ اس آئینے کے بغل میں، اس آئینے کے بغل میں اسی اینگل سے لگا ہوا ایک آئینہ اور رکھا، تیسرا آئینہ رکھا، چوتھا آئینہ رکھا۔ کسی چالاک ہنرمند نے 4 ہی آئینہ نہیں بلکہ 50 آئینے رکھ دیے۔ آسمان پہ چمکنے والا سورج تو آسمان پہ چمک رہا ہے مگر ایک آئینے سے ہوتا ہوا 50 آئینے میں وہ سورج نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم کہو گے یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا یہی تو اللہ کے اولیاء کا سلسلہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو رب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مگر تمنا ہر دل میں ہے تو رب کائنات نے اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، میری ذات و صفات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئینے مصطفیٰ میں میرے کمال کو دیکھ، میرے ذات و صفات کو دیکھ۔ آئینے مصطفیٰ میں تجھے خدا کا جمال نظر آئے گا، تجھے خدا کا جلال نظر آئے گا، تجھے خدا کا کمال نظر آئے گا۔ مگر آئینہ صرف مصطفیٰ کا نہیں، نبی نے اپنے آئینے کے بغل میں ایک صدیق اکبر کا آئینہ رکھا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے بغل میں فاروق اعظم کا آئینہ، کیا بات ہے، فاروق اعظم کے بغل میں عثمان غنی کا آئینہ، عثمان غنی کے بغل میں مولا علی کا آئینہ۔ وہ خدا کی ذات و صفات جو بلا حجاب آئینے مصطفیٰ میں، آئینے مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر کے آئینے میں، صدیق اکبر کے آئینے سے ہوتے ہوئے فاروق اعظم کے آئینے میں، فاروق اعظم کے آئینے سے ہوتے ہوئے عثمان غنی کے آئینے میں، عثمان غنی کے آئینے سے ہوتے ہوئے مولا علی کے آئینے میں، اور آئینے کے سلسلے صرف نجف تک نہیں رکے۔ ایک آئینہ بغداد میں نصب ہوا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہوا، ایک آئینہ دہلی میں نصب ہوا، ایک آئینہ کلیر میں نصب ہوا، ایک آئینہ کچھوچے میں نصب ہوا، ایک آئینہ دیوا میں نصب ہوا،
ایک آئینہ مکنپور میں نصب ہوا، ایک آئینہ ماراڑا میں نصب ہوا، ایک آئینہ کچھوچھے میں نصب ہوا، ایک آئینہ ناگپور میں نصب ہوا۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا بابا تاج الدین کا جلوہ ہے، مگر جب اس کی گہرائی میں دیکھا تو مصطفیٰ کا جلوہ تھا۔ تاج الملت والدین کا جلوہ ہے، مگر آئینے تاج الورا میں جلوہ مولا علی تھا، اور جلوہ مولا علی میں جلوہ مصطفیٰ، اور آئینے مصطفیٰ میں جلوہ خدا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے بیچ میں پیارے خان جیا بھائی بھی آ گئے۔ نام تو پیارے خان ہے، مگر دنیا انہیں آکسیجن مین کے نام سے جانتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو کہ تاج آباد کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے جناب احمد بھائی راجہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو کہ تاج آباد ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ہم مشن اہل بیت انٹرنیشنل سنی سینٹر بزم تاجدار سینا کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ تمام کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اس بزم محبت میں آئے۔ بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے تعاون پیش کیا، اس کا شکریہ۔ بس ہم ان اللہ والوں سے دل لگائیں اور ان اللہ والوں سے محبت کرتے رہیں۔ اسی لیے جب کسی اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بابا تاج الدین کا گنبد ہے، مگر در حقیقت اس بابا تاج الدین کے گنبد پر اللہ کے جلووں کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اتنے کمزور تھوڑی ہو کہ تمہارا سبحان اللہ کمزور ہوگا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانوں پہ جو قرار ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، بے شک، جو دل کو چین ملتا ہے، چین کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ رب کے جلووں کی برسات ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ رب کے جلووں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بے شک، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسی بغداد کی سرزمین سے تمام اولیاء کرام کے سردار حضور غوث اعظم پیر پیراں میرے میرا کی یاد میں آج اس بزم کو سجانے کی توفیق دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔